الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير إن أصابته سراء فشكر فله خير وإن أصابته ضراء فصبر فله خير وليس ذلك إلا للمؤمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اصل ذات اللہ کی ہے جو ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں۔ کائنات میں اللہ کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ اس عظیم کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، امر کن سے اور اپنے حکم سے پیدا فرمایا۔ اوحا الی السماء ان کونی، یہ 7 آسمان 7 چھتیں اللہ نے اپنے امر کن سے بنائی۔ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال تیز رفتار چیز کی مسافت کے برابر ہے۔ کتنا بڑا خلا ہے یہ۔ پھر پہلا آسمان 500 سال کی مسافت کے بقدر یہ چھت ہے، پہلا آسمان۔ پھر ہر 2 آسمان کے درمیان خلا ہے اور وہ 500 سال کی مسافت کا ہے۔ زمین کو تو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور مٹی میں کیا تعمیر کی صلاحیت رکھی۔ آسمان کس چیز کے ہے؟ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 آسمان ہیں، کتنے وسیع ہیں۔ کوئی آسمان خالص چاندی کا ہے، کوئی آسمان خالص سونے کا ہے، کوئی آسمان خالص موتی کا ہے۔ ایسی بڑی ذات ہے اور ایسے مخلوق اللہ پیدا کرنے والے ہیں۔ اور پھر 7 آسمانوں کو اللہ نے فرشتوں سے بھرا۔ حدیث میں آتا ہے اتت السماء وحق لها ان تئت، 7 آسمان اپنے اوپر بوجھ کی وجہ سے ان سے چرچراہٹ کی آواز نکلتی ہے۔ کسی تخت پر، کسی چارپائی پر، کسی چیز پر بوجھ زیادہ ہو جائے تو ٹوٹنے سے پہلے جو آواز نکلتی ہے اس کو عتیت کہتے ہیں، عربی میں چرچراہٹ اردو میں کہتے ہیں۔ وحق لها ان تئت، اور اللہ کے رسول نے فرمایا حق ہے، کیونکہ 7 آسمانوں پر فرشتوں کا اتنا بوجھ ہے کہ بالش کے برابر بھی جگہ خالی نہیں کہ جہاں فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔
اتنی زیادہ. اور فرشتے تو نور سے بنے ہوئے, ان کو بھوک نہیں لگتی کہ کھانے کی تلاش میں لگے, کھانا حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور بھوک نہیں لگتی کہ کھانے کے لیے وقت فارغ کریں. اللہ نے نور سے بنایا ہے. یہ حاجتیں تو انسان میں رکھی ہیں, اسی لیے اس کا امتحان ہے اور اس کے لیے اجر ہے. ان کو پیاس نہیں لگتی کہ پانی کی تلاش کرنے پڑے یا پانی حاصل کر کے پینے کے لیے وقت لینا پڑے. وہ تھکتے نہیں ہیں کہ ان کو نیند کی ضرورت ہو. ایسی عبادت ہے. تو اس بوجھ کی وجہ سے یہ آسمان سے چرچراہٹ کی آواز, وحق لها انت, حق ہے ان کا, اتنا بوجھ ہے, اور ایک بالش کے برابر جگہ خالی نہیں کہ فرشتہ عبادت نہ کر رہا ہو. کتنی بڑی ذات ہے, کیسے اس کی عبادت ہو رہی ہے. یہ کرۂ ارض تو بہت چھوٹا سا ہے, پہلے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے بہت بڑے وسیع میدان میں ایک انگوٹھی کا نگینہ پڑا ہو. تو اس کی کیا حیثیت ہے. اور پھر یہ زمین جو ہے 70% پانی ہے, اور اس میں کتنے جنگلات اور کتنی خالی زمین ہے. اور اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور انسان کی عبادت, اس کا ایک سجدہ فرشتوں کی عبادت سے افضل ہے. کیا اللہ نے شرافت اور کرامت دی ہے. تو فرشتے عبادت کر رہے تھے. اللہ نے اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں اس زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلافت, نائب ہونا, قائم مقام ہونا, اور وہ ذمہ داری جو اصل کی ہے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا, ان اخلاق سے متصف ہونا, یہ بہت بڑا مرتبہ تھا, بہت بڑا مرتبہ تھا. فرشتے عشش کر اٹھے اور کیا عرض کیا, اے اللہ, روایات کے مطابق زمین میں آپ نے جنات پیدا کیے تھے اور مخلوق پیدا کی تھی, ان میں شر غالب تھا, انہوں نے تو خون ریزی کی, فساد برپا کیا, آپ نے ان کو ختم کر دیا. کیا پھر کوئی مخلوق بنا رہے ہیں. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے کہ جو فساد پھیلائے گا, بربادی کرے گا, خون بہائے گا. بہت بڑا گناہ ہے. ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں, پاکی بیان کر رہے ہیں اور بزرگی بیان کر رہے ہیں. جب سے پیدا کیا کر رہے ہیں, آئندہ کرتے رہیں گے. اس میں اشارہ اور ادب کی وجہ سے, اللہ کی عظمت کی وجہ سے اشارتاً کہا, صراحتاً نہ کہہ کہ اللہ ہمیں خلیفہ بنا. یہ تو ایک جرأت ہے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, آپ کی پاکی آپ کی تعریف کے ساتھ ملا کر رہے ہیں, آپ کی بزرگی بیان کر رہے ہیں. یعنی یہ خلافت ہمیں عطا فرما دیجیے. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, میں رب ہوں, میرا علم کامل ہے, میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہ تم میں میرے خلیفہ بننے کی استعداد نہیں, تم تو نور کے بنے ہوئے ہو, تمہارا کام یہ عبادت ہے. خلیفہ اس کو بناؤں گا کہ جس میں نفس بھی ہو, خواہشات بھی ہوں, اور پھر وہ میرے احکام کو پورا کرے, اپنی خواہشات کو پیچھے کرے. تو یہ بڑی بات تھی. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا, اور جب آدم علیہ السلام کو بنا لیا, اللہ نے روح پھونکی. یہ روح انسان میں اصل ہے. کہ مٹی کا پتلا بنا ہوا تھا, کھنکتی مٹی تھی, فرشتے دیکھ رہے تھے, لیکن جب روح ڈالی تو ناک کے ذریعے سے جہاں جہاں روح جاتی رہی, حضرت آدم علیہ السلام ایک عظیم ہستی بن گئے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو علم کے ذریعے فرشتوں پر فضیلت دی. اللہ بیان فرما رہے ہیں کیا شان ہے اس انسان کی جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی. مرتبہ اور ذمہ داری وہ دی کہ فرشتے عشش کر اٹھے. حالانکہ فرشتے کتنے بڑے جسموں والے ہیں, کیسے نور سے بنے ہوئے, چمکدار, پاکیزہ, خوشبودار ہیں, اور کب سے عبادت میں لگے ہوئے ہیں. لیکن خلافت کا منصب یہ اللہ نے فرمایا مجھے پتا ہے یہ اس انسان میں, اور وہ آدم علیہ السلام. اور سب سے پہلے علم کے ذریعے فضیلت دی. وعلم آدم الاسماء كلها, چیزوں کے نام سارے کے سارے اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے. تو علم دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی.
اللہ کائنات کے بارے میں فرماتے ہیں آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ نے اس کو وجود دیا اور جو ذمہ داری اس کی ہے فوراً اس کو بتلا دی، اور وہ پیدا ہوتے ہی اس میں لگ گئی، اس کا کام اس ذمہ داری کو ادا کرنا۔ اگر وہ ذمہ داری ادا نہ کرے تو اس کی موت ہے اور اللہ فنا کر دیں گے اور پھر نیست و نابود ہو جائے گا۔ لیکن انسان کو فرمایا پیدا کیا اور تمہیں تھوڑا سا علم دیا۔ بطخ کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ جانوروں کو اللہ نے علم دیا، کہتے ہیں چڑیا کو گھونسلہ بنانا کس نے سکھایا، اور اس شہد کی مکھی کو چھتا بنانا کس نے سکھایا، یہ اڑنا کس نے سکھایا، بطخ کے بچے کو تیرنا کس نے سکھایا، یہ اللہ نے سکھایا۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام، جب آدم علیہ السلام کو فرمایا، پہلے تو فرشتوں سے کہا کہ اگر تمہارے دل میں یہ طلب تھی اور تم خلافت چاہتے ہو، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی طلب میں سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور اللہ نے ان کو ان چیزوں کے ناموں کا علم دیا نہیں تھا۔ قالوا سبحانک، سب فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ان چیزوں کا علم تو ہمیں نہیں ہے، آپ نے دیا ہی نہیں، جو آپ نے سکھایا وہ ہمیں آتا ہے، اور آپ نے ان چیزوں کا نام پوچھا ہے۔ اب ان سے تو کہا مجھے بتاؤ، اور آدم علیہ السلام کی باری آئی، اللہ فرماتے آدم تم مجھے بتا دو، تمہارے بتانے سے فرشتے بھی سن لیں گے۔ لیکن آدم علیہ السلام کو کیا کہا، انبئہم باسمائہم، اے آدم ان فرشتوں کو جنہوں نے اپنے نہ جاننے کا اعتراف کیا ہے، ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، جو کتاب ہمارے لیے اتاری اس سے شروع میں اس کا ذکر کیا، اے انسان اپنی عظمت کو پہچانو، اپنی شرافت اور عزت کو پہچانو، اللہ نے کیا مرتبہ خلافت کا تمہیں دیا اور اپنی عبادت کا حکم دیا، اور سب سے پہلے علم سے تمہیں نوازا اور فرشتوں پر فضیلت دی۔ کہاں فرشتے نور کے بنے ہوئے، اور کتنی لمبی ان کی زندگی ہے، کتنے بڑے ان کے اجسام ہیں، کیسے وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، سارے کائنات کے نظام کو اللہ نے فرشتے اس پر مقرر کیے ہوئے۔ اس لیے ہمارے ایمان میں سب سے پہلے آمنت باللہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اصل ذات اللہ کی ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، کائنات میں کچھ نہیں تھا، اللہ ہمیشہ سے تھے، اور سارے کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، اور ایک دفعہ اس کائنات کو اللہ فنا کر دیں گے، اور انسان کو بھی ختم کر دیں گے، اور اللہ باقی رہیں گے۔ کل من علیہا فان، جو اس روئے زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ روح نکال لیتے ہیں، مٹی بن جاتا ہے، پھر فخر کی کیا چیز ہے؟ آج جتنے بھی انسان دنیا میں بس رہے ہیں، یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کروڑوں میں سے ایک ہوگا۔ 100 سال پہلے ہم میں سے کون تھا، اور کس کے پاس ضمانت ہے کہ 100 سال بعد زندہ رہے گا؟ تو ان کے آنے سے پہلے بھی دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ان کے آنے کے بعد بھی نظام چلے گا۔ یہ جو ان کے آنے کا زمانہ ہے، اللہ اس میں فرماتے ہیں اس میں بھی یہ یقین کر لو کہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ نہ اپنی مرضی سے آئے ہو اور نہ اپنی مرضی سے جاؤ گے، اللہ نے بھیجا ہے، اور جب تک اللہ چاہیں گے اللہ باقی رکھیں گے، اور جب چاہیں گے اللہ لے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کی مان لو، تو اللہ کی ماننا یہ سب سے بڑی شرافت اور عزت اور سب سے بڑے انسان کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ اسی کا امر چل رہا ہے، ما شاء اللہ کان، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، وما لم یشاء لم یکن، اور جو نہ چاہا وہ نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی چاہت سے ہو رہا ہے۔ اس لیے سب سے بڑا علم اور سب سے بڑی پہچان اللہ کی پہچان ہے۔ اس بات کا یقین کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ الہ ہے، اور ساری چیزوں کو اس نے وجود دیا، وہی ان ساری چیزوں کو چلا رہے ہیں، وہ رب العالمین ہیں۔ رب کسے کہتے ہیں؟ عدم سے وجود دینا، اور وجود دے کر سب سے کمزور حالت جو اول وجود میں ہوتی ہے، کمال تک پہنچانے میں جس چیز کی
جہاں پر اور جتنے وقت میں جہاں پر جس وقت اور جتنی مقدار میں ضرورت ہو وہ پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری، ایک تو اللہ کی عبادت ہے، عبادت ہی ایسی ہے کہ یہ صرف نمازیں عبادت نہیں ہے، وہ تو ایک سب سے بڑی عبادت، اور عبادات کے لیے اپنے اندر استعداد پیدا کرنے کے لیے اللہ 5 دفعہ بلواتے ہیں، اور نماز کے حکم دے کر سارے اعضاء کو اپنے حکم کا پابند بناتے ہیں۔ عبادت تو ہوش سنبھالنے سے لے کر آدمی جب بالغ ہوتا ہے اور مرنے تک، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتے رہو جب حتیٰ کہ موت آ جائے، کیونکہ وجود بھی اللہ نے دیا، صلاحیتیں بھی اللہ نے دی، سارے کائنات کو تمہاری خدمت میں لگایا، اور پال بھی اللہ رہے ہیں۔ اللہ ہی کے امر سے آئے ہو اور اللہ کے امر سے جاؤ گے تو ماننی کس کی ہے؟ یہی بات انبیاء کرام سمجھاتے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ہستی ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اس لیے سب سے بڑے علم والا، سب سے بڑے قیمتی کلمہ لا الہ الا اللہ۔ وہاں فرمانے ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، اور مسلمان اپنی زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ سب سے بڑے علم والا کلمہ، سب سے بڑا قیمتی کلمہ، اور سب سے بڑی گواہی۔ قیمتی کلمہ کس طرح کہ یہ کائنات اللہ نے پیدا کی، کیا اس کی قیمت ہے، کیا کیا اس میں نعمتیں پیدا کی، کتنا اس کو حسن دیا۔ کہتے ہیں ساری کائنات کو، 7 زمین اور آسمان، اور جو کچھ اس میں ہے، آسمانوں سے اوپر جو ہے اور آسمانوں کے بیچ میں، زمین آسمان کے خلا میں، اور زمین کے نیچے تحت ثرا تک، اور زمین میں جو خزانے ہیں سب کے سب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور لا الہ الا اللہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو جس انسان کو اللہ نے ماں کی گود میں یہ کلمہ دیا ہو، کتنا عظیم اور کتنی بڑی نعمتوں والا ہے، بس اللہ اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ اسی لیے اس سمجھ کو پیدا کرنے کے لیے انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا، اور انبیاء کرام نے اس لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ سب سے بڑا خزانہ، سب سے قیمتی کلمہ، سب سے بڑی گواہی ہے، سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑی دولت۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کلمے کو لے کر ان لوگوں کے پاس آئے جو بیت اللہ کے باہر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اتنی جہالت تک انسان پہنچ گیا کہ اللہ نے کیسے بیت اللہ بنوایا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی یہ اولاد ہے، اور بیت اللہ کا 360 بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ 360 بت، انسان جب نادان بنتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے، 360 الہ کیا مطلب؟ ہر دن کے لیے الگ الہ۔ آج فلاں مہینے کی پہلی تاریخ ہے، آج اس کی عبادت کرو، اگلی تاریخ میں اگلی عبادت کرو، اس سے اگلی تیسری تاریخ میں تیسرے الہ کی عبادت کرو۔ اور یہ الہ کون ہے؟ خود اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے، تراشے ہوئے پتھروں سے یا مٹی کے بنائے ہوئے بت، خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت۔ نہ مکھی ہٹا سکتے ہیں، نہ گرد ہٹا سکتے ہیں، کتا پیشاب کرے اس کو نہیں ہٹا سکتے، خود ہل نہیں سکتے، نہ کوئی سنتے ہیں نہ کوئی بولتے ہیں۔ یہ انسان جب جاہل ہوتا ہے، نادان بنتا ہے، تو پھر اس حد تک گر جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اور اللہ نے تربیت کی، اور کہاں تربیت کی؟ آذر کے گھر میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جو عام طور پر آتا ہے روایت میں، وہ آذر، اور وہ کون تھے؟ نمرود جیسے طاقتور بادشاہ، طاقتور تو بہت تھا، اللہ نے بادشاہت تو بہت دی، لیکن اتنا بے وقوف تھا کہ بادشاہ ہو کر کہنے لگا میں تمہارا خدا ہوں۔ یہ نادانی کہ خود اپنا پاخانہ، پیشاب، سانس لینا، سونا، جاگنا اس کے ہاتھ میں نہیں، لیکن کہتا میں تمہارا خدا ہوں۔ طاقت کے گھمنڈ میں آ کر انسان اتنی بے وقوفی کر دیتا ہے، اتنا جاہل بن جاتا ہے، میں تمہارا خدا ہوں۔ اور آذر اس کے ایک وزیر تھے، اور اپنے ہاتھوں سے بت، اور ابراہیم علیہ السلام کو دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام تو بچپن ہی سے، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں،
اللہ ان کو ایمان دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ماں کی گود میں ہیں اور بات کر رہے ہیں، ماں بڑے پیار سے ان کو کھلا رہی ہے، بہلا رہی ہے۔ اماں میرا رب کون ہے؟ اب انسان کی عقل اور اس کی نادانی، بیٹا تمہارا رب تو میں ہوں۔ آپ اپنے آپ کو میرا رب کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہ میں تمہیں نہلاتی ہوں، دھلاتی ہوں، دودھ پلاتی ہوں، کھانا کھلاتی ہوں، تمہیں سنبھالتی، بس اس سے تم میرے رب ہو گئے۔ اچھا تو تمہارا رب کون ہے؟ یہ انسان کی کم علمی اور جہالت ہے۔ تمہارا رب، میرا رب تمہارا باپ ہے کہ وہ تمہارا باپ ہے، میرا شوہر ہے، گھر کا سربراہ ہے، وزیر ہے، اور اس کی ملازمت سے پیسے ملتے ہیں، پیسوں سے ہم پلتے ہیں۔ یہ انسان کی جہالت ہے۔ اب یہ تو بڑی عقل والے تھے۔ اچھا تو پھر جو ہے میرے باپ کا رب کون ہے؟ بیٹا تمہارے باپ کا رب تو نمرود ہے۔ یہ انسان کی نادانی کہ حکومت اس کے ہاتھ میں ہے اور خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں اور وہ تنخواہیں دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو سمجھ اور علم تھی وہ تو انبیاء والا علم تھا، وہ انبیاء والا عقل تھی انبیاء والی۔ تو نمرود کا رب کون ہے؟ وہ بھی تو مخلوق ہے، اس سے بھی بڑا کوئی ہوگا۔ تو ہلکے سے چپت لگائی اور پیار میں کہا بیٹا وہ تو رب الارباب ہے، اس کے اوپر کوئی رب نہیں۔ کہ ماں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن پاک میں کہ اچھا انسان جب جاہل ہوتا ہے تو جس چیز میں نفع دیکھے اس کی عبادت کرتا ہے۔ جسے آج اس زمانے میں اتنی سائنسی ترقی کے باوجود آج بھی لوگ آگ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ کیوں؟ آگ جلاتی ہے، آگ سے کھانا پکتا ہے۔ زمین کو اپنا رب مانتے ہیں کہ زمین سے غلے اگتے ہیں۔ ہر فائدہ مند چیز جس میں فائدہ دیکھا، بندر کو جو ہے خدا مانتے ہیں کہ اس سے ہمیں ایک فائدہ ملا تھا۔ اپنے سے کمتر جانور جو اس کی خدمت کے لیے پیدا کیے اس کا تابع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے انسان کو کتنی بڑی عظمت دی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے انسان ساری کائنات کے خالق ہم ہیں، ساری کائنات کو چلانے والے ہم ہیں، ساری کائنات کو ہم نے، یہ خود نہیں، ہم نے تمہاری خدمت میں لگایا اور تمہیں ہم نے اپنی عبادت اور اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے سب سے بڑا کام جو اللہ نے نبیوں کو دیا اور پھر نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات انبیاء کرام کی ذمہ داری تو اور اللہ کا پیغام پہنچانا اپنا دائرہ نبوت میں تھا۔ زمانہ بھی محدود تھا، قوم اور افراد بھی محدود تھے، علاقہ بھی محدود تھا، اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے انسان، پوری روئے زمین کا علاقہ اور قیامت تک آنے والے زمانے کے لیے اللہ نے رسول اور نبی بنا کر بھیجا، اور 23 سال محنت کروائی اور حضور پر ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا اور کیا شرف بخشا آپ کی امت کو کہ پوری انسانیت کی ذمہ داری حضور کی نیابت میں اس امت کو عطا فرما دی۔ آج ہم وہ بھولے ہوئے ہیں، آج اللہ کی پہچان میں کمی آ گئی، اللہ کی ذات پر یقین میں کمزوری آ گئی، سب کچھ اللہ کا ہے اس کو ہم بھول گئے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، غفلت میں پڑ گئے، اور اللہ نے ساری انسانیت کی ذمہ داری دی، اس کو چھوڑ کر کسی اور کاموں میں لگ گئے۔ ایک ایک چیز کو سوچا جائے تو بس یہی زبان سے نکلنا چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اے اللہ ہم تو بڑے نادان، ہم تو بڑے ناسمجھ، ہم نے تو اپنی جانوں پر اتنا ظلم کیا، ہم نے اپنی جانوں پر اتنا ظلم کیا۔ آپ نے انسان بنایا، سارے آزاد دیے، سب کچھ یہ چلا رہے ہیں، آپ چلا رہے ہیں، ساری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ آپ نے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بخشا، اور صرف یہ نہیں کہ حضور کی امتی ہیں، حضور پر نبوت کا دروازہ بند کر کے آپ نے احسان کیا کہ حضور کو تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا، اپنے نبی کو آپ نے اپنے پاس بلوا لیا اور وہ ذمہ داری ہمیں عطا کر دی، اور اپنی قرآن میں ہمیں خیر امت کا لقب دیا، کنتم خیر امت۔ اور یہ امت جو کام کرنے والی ہے، یہ تمغہ اور یہ اعزاز اس کے لیے جس کام کو کرے، یہ اتنی آپ کو محبوب ہے کہ اس امت کے تذکرے آپ نے پہلے انبیاء کی کتابوں میں کیے، انبیاء نے اپنی کتابوں میں اس کو پڑھا، اور انبیاء نے اپنی امتوں کو بتلایا، اور انبیاء نے رشک کیا اس امت کی قسمت پر،
اور یہ امت مانگی اور آپ نے فرمایا نہیں، یہ بہترین امت جو میرے نزدیک بہترین ہے یہ تو میں نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن کر رکھی ہوئی ہے۔ کیا اعزازات ہیں اور کیا اکرام اور شرافت ہے جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا، اور آج امت اس کو بھولی ہوئی اور اس بھولنے کی وجہ سے مصائب میں مبتلا ہے۔ یہ صرف انسان ہونے کی وجہ سے جو اللہ کی عبادت تھی، عبادت نہ کرنے پر اللہ نے قوموں کو ختم کیا، اور جس امت کو سارے انسانوں کو عبادت پر لانے کے لیے پیدا کیا وہ امت اس کام کو بھول جائے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے، کیا آپ کا مرتبہ ہے، کتنا اللہ نے آپ کو جو ہے اعزاز دیا ہے، کیسے دنیا کی فکر، مسجد میں صحابہ میں ہوتے ہوئے کتنی ساری انسانیت کے لیے فکر کرتے تھے۔ ایک خاندان کی فکر انسان کو بوڑھا کر دیتی ہے، اور حضور کے ذمہ پوری انسانیت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور جلال اور محبت ایسی کہ صحابہ نظر بھر کے حضور کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، بس دیکھا اور نظر نیچے کر لی۔ تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے چہرے انور کو دیکھا تو داڑھی میں کچھ بال سفید نظر آئے۔ اس وقت قوا مضبوط تھے اور جو ہے طاقتیں زیادہ تھی، تو سفید بال دیکھ کر ابو بکر حیران ہو گئے اور فرمایا قد اصابک الشیب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو بھی بڑھاپا آ گیا، آپ کے بال بھی سفید ہو گئے، اللہ نے تو آپ کو کتنا عظیم اور کتنی قوت دی۔ کہاں اے ابو بکر، شیبتنی ہود و اخواتها، یہ سورہ ہود اور اس جیسی جو صورتیں ہیں جس میں پہلی قوموں کے انجام کا ذکر ہے، حالات کا ذکر ہے، اور جو مجھے ذمہ داری دی گئی تبلیغ کی، بلغ ما انزل الیک اور فاستقم کما امرت، ان ذمہ داریوں کے احساس نے مجھے بوڑھا کر دیا، ان ذمہ داریوں کے احساس نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور ان لوگوں کے حالات نے بوڑھا کر دیا۔ اسی لیے مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ نے ہمیں زمانے کی خوردبین اور دوربین دی ہے کہ زمانے سے پوچھ لو اور زمانے کو سامنے لے آؤ، دیکھ لو، زمانے نے آدم علیہ السلام سے لے کر تمہارے تک جتنے بھی انسان ہیں ان کو دیکھا ہے، اور یہ بتائے گا کامیاب کون ہوئے اور ناکام کون ہوئے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کو گواہ بنایا، زمانے کی قسم کھائی، سارے کے سارے انسان ٹوٹے اور گھاٹے میں گئے سوائے ان کے جنہوں نے اپنے ایمان کو کمال تک پہنچایا، اور ایمان کمال تک پہنچا تو اعمال کیے، اور اس سے اگلی بات ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، اور باطل والے جب تکلیفیں دیتے ہیں تو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ یہ ہیں کمال درجے کے ایمان والے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ فلاں بستی بڑے سرکش، بڑے جو ہے نافرمان اور میرے حکموں کو توڑنے والے، بڑے بے شرم، ان کو ایسا عذاب کہ اپنے پر کے نوک پر اٹھاؤ اور زمین سے اکھاڑو، آسمانوں کی طرف لا کر اس کو پلٹ دو تاکہ زمین میں دھس جائیں۔ جبرائیل علیہ السلام، اے اللہ، اس میں تو ایک شخص ایسا رہتا ہے جو کسی وقت بھی آپ کی عبادت سے غافل ہوتا ہی نہیں، یہ تو غافل ہیں، کسی وقت یاد کرتے نہیں، اور وہ کسی وقت غافل ہوتا نہیں۔ اللہ نے فرمایا اسی کے سر پر پلٹو کہ وہ خود تو اتنا اپنے آپ کو بنا رہا ہے اور میری نافرمانی ہو رہی، اور اس کے یہ بھائی بند اور قوم والے انسان نافرمانی کر کے عذاب کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کے بارے میں اس نے کبھی سوچا ہی نہیں، ان کے بارے میں اس کے چہرے پر کبھی تغیر آیا ہی نہیں، پریشانی کا اظہار ہو، اسی پر پلٹ دو۔ تو ان امتوں کے ذمہ دعوت نہیں تھی لیکن ایمانی غیرت ان کے ذمہ تھی، ایمانی غیرت کہ اللہ ہوتے ہوئے چاروں طرف میرے نافرمانی ہو، یہ کرنا ضروری تھا۔ اسی لیے اللہ نے کس سے ذکر فرمایا کہ اور اللہ نے دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا، کوئی یہ کوشش کرے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے اور میں عبادت اور ایمان کے ساتھ وقت گزار دوں اور عافیت سے وہ گزر جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔
بلکہ اللہ کے احکامات کے جو تکلیفیں اور تھکاوٹ ہیں یہ نعمت ہیں، بہت بڑی کمائی ہے اللہ کی طرف سے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑے جو ہے خزانے کے ملنے کا، کامیابی کے ملنے کا ذریعہ ہے یہ. اسی لیے اللہ نے فرمایا زندگی میں ضرور آزماؤں گا. تو ایک بستی کا ذکر کیا کہ وہ بستی دریا کے کنارے رہتی تھی، مچھلی کا شکار کرتی تھی، ایمان والے تھے، اعمال والے تھے، اور زندگی اچھی گزر رہی تھی آرام سے. لیکن اللہ نے زندگی کو آرام سے گزارنے کے لیے بنایا ہی نہیں، یہاں تو مشقتیں اللہ کے دین کے لیے. اس لیے اللہ دین کی آزمائشیں ڈالتے رہتے ہیں. اور اس امت پر تو خاص فضل کہ 5 دفعہ اذانیں دے کر اپنے گھروں سے نکالا جاتا ہے، بستروں سے نکالا جاتا ہے، دفتروں سے نکالا جاتا ہے، کارخانوں سے نکالا جاتا ہے، کھیتوں سے نکالا جاتا ہے، عدالتوں سے نکالا جاتا ہے اور اپنے گھر بلایا جاتا ہے. 5 دفعہ. کون کسی کا بادشاہ یا لیڈر ہے کہ اپنے دربار میں 5 دفعہ آنے کے لیے موقع دے اور پھر ان کی طرف متوجہ ہو؟ 5 دفعہ اللہ بلواتے ہیں. تو وہ قوم اور وہ ایمان والے تھے، بڑے اچھا وقت. اب ان کے آخرت کو میں درجات بلند کرنے کے لیے اور یہ دنیا آزمائش اور مشقت کے لیے بنائی ہے، اللہ نے امتحان ڈالا. اور امتحان کیا ڈالا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہفتے کے 7 دن ہیں، اس میں 6 دن تم شکار کیا کرو. جال ڈالتے تھے، مچھیرے تھے، مچھلی کا شکار کرتے تھے اور مچھلی لا کر بیچتے تھے، اس سے ان کا گزارا چلتا تھا. کہ 6 دن تو شکار کیا کرو عام معمول کے مطابق، اور 1 دن ہفتے کا دن یہ اللہ کا امر ہے اور اللہ کی طرف سے امتحان ہے. ہفتے کے دن تم شکار مت کرو، ہفتے کے دن شکار مت کرو. تو اللہ کے نبی نے بتایا اور انہوں نے سنا. تو ایک تو وہ تھے کہ جو اس پر پابند ہوئے. اس لیے کہتے ہیں کامیاب وہ ہیں جو تقوی والے اللہ کے احکام کو مانتے ہیں اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت اور شرافت والا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈر کر اللہ کے احکام سے کے ذریعے اپنی زندگی کو پاکیزہ بناتا ہو اور اللہ کے نافرمانی کی بدبو اور سیاہی سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہو. جسے صاف ستھرا کپڑا سفید چمکیلا تو ایک دھبا بھی اس پر پسند نہیں کیا جاتا. تو ایمان والوں کے دل نورانی چمکیلے، تقوی والے جو ہوتے ہیں نورانی چمکیلے خوشبودار ہوتے ہیں، تو گناہ کا ایک دھبا بھی برداشت نہیں. گناہ ہوتا ہے لیکن فوراً استغفار کر لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تم نیکی ہی کرتے رہو، استغفار نہ کرو تو تمہیں جلدی سے اس دنیا سے لے جا کر جنت میں داخل کر دوں گا. مجھے تو وہ لوگ محبوب ہیں کہ جن سے گناہ بھی ہوں اور پھر وہ استغفار کریں اور میں خوش ہوں اور میں کہوں کہ یہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا رب معاف کرنے والا ہے اور پھر میں ان کے گناہوں کو بخش دوں. میں ان کے گناہ، اس لیے اے میرے بندو کبھی بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. نا امیدی یہ کفر کی بات ہے. لا تیأسوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو یہ آزمائش ڈال دی. تو جو تقوی اور ایمان والے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے 6 دن جو ہمیں شکار ملے گا اس سے گزارا کریں گے، وہ ہمارے لیے کافی ہے. اور کیونکہ اب آزمائش کے لیے تھا تو 6 دن تو معمول کے مطابق مچھلیاں ان کو ملتی تھی، کسی کو 1 کسی کو 2 جو بھی ہو کہ جی روزی کما رہے ہیں، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ اللہ دے دیتے ہیں. اور ہفتے کے دن ایسا ہوتا تھا کہ مچھلیوں کو حکم تھا کہ سمندر کے اوپر آ جاؤ اور کناروں پہ آ جاؤ کہ بچہ بھی پکڑنا چاہے تو کتنی زیادہ مچھلی اپنے ہاتھ سے پکڑ لے. لیکن حکم ہے کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا. حکم ہے کہ رمضان میں کھانا نہیں کھانا، گرمیوں کا رمضان بھی ہو اپنا کھانا ہے. اور جناب افطاری کے وقت سب کچھ شربت بھی، مشروبات بھی ہیں، کھانے کی چیزیں بھی ہیں اور سب کچھ جو ہے افطاری میں کیا کچھ رکھتے ہیں. لیکن ایمان والا جب تک سورج غروب نہیں ہوگا، اللہ اکبر کی صدائیں غروب ہوتے ہی نہیں لگیں گی، اس وقت میں اسے چھو نہیں سکتا. اور یہی امتحان ہے، یہی امتحان ہے. تو قوم کے 3 حصے بن گئے. ایک تقوی والے تھے جو اللہ سے ڈرنے والے، وہ تو ہفتے کے دن دیکھتے ہی نہیں تھے. ہفتے کے دن یہ ہماری عبادت کا فراغت کا دن. ایک لوگ تھے جو کہتے بھائی یہ ہے ہم نے شکار کرنا ہے، تو انہوں نے بہانہ
بہانہ شیطان نے ان کو بہانہ جو ہے بتلایا کہ آپ ایسا کرو کہ سمندروں سے نالی کھود لو اور پھر آگے ایک گڑھا بنا لو اور سمندر کا پانی اس گڑھے میں ڈال لو۔ اب وہ ہفتے کے دن مچھلیاں اتنی زیادہ اوپر آتی تھیں، اچھلتی کودتی تھیں اور جو پانی کے ساتھ گڑھے میں بھی آ گئی، اور پورے ہفتے کے دن صبح سے لے کر سورج غروب ہونے تک مچھلیوں کا یہی حال تھا۔ فرمایا شام ہونے لگے تو ان نالیوں میں بند باندھ دو، ان نالیوں میں بند باندھ دو۔ اب مچھلی تو اڑ کر نہیں جا سکتی، وہ تو پانی میں تیرتی ہے، تو وہ ساری مچھلیاں گڑھے میں باقی رہ جاتی۔ اب یہ ایسے بے وقوف کہ جیسے دھوکہ دے رہے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بے وقوف اور نافرمان انسان یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی صورت اختیار کرتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا شرف اتنا کہ ایمان والوں کا دھوکہ دینے کو اللہ اپنے دھوکہ دینے کے ساتھ ذکر کرے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ دینا دوسرے کیا ہے؟ دوسرے کا نقصان کرنا، یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ دوسرے کو دھوکہ دے کے اس کے مال کا نقصان کر دیں گے، اس کو زخمی کر دیں گے، اس کی جان کو لے لیں گے، اور اپنے آپ کو دھوکہ دے کر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا مستحق اپنے آپ کو بنا لیں گے۔ وما یخدعون الا انفسهم وهم یشعرون، اور وهم لا یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں رہا اس شہوات پر چلتے چلتے دل اندھا ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، خیر کی رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اب وہ ہفتے کے دن تو شکار نہیں کیا، اتوار کے دن شکار کر لیتے، وہ بہت زیادہ مچھلیاں ہوتی تھی۔ تو جو سچے پکے ایمان والے تھے انہوں نے کہا بھائی ایسا نہ کرو، یہ تم نافرمانی کر رہے ہو، یہ تم نے تو جب گڑھے کھودے اور جو ہے بند باندھ دیا شکار کر لیا، وہ ہفتے کے دن ہی میں کیا ہے، کیونکہ ہفتے کی شام ہوتی مچھلیاں پھر واپس سمندر میں چلی جاتی تھی، ایسا نہ کرو۔ اور ان کو سمجھایا وہ نہ مانے۔ ایک کہنا چھوڑو بھائی، ان کو کیوں تم سمجھا رہے ہو؟ اپنے جیسے آج کل لوگ سمجھاتے ہیں تم اپنا کام ٹھیک کر لو، دوسروں کو کیا۔ لیکن اللہ کی محبت اور دینی غیرت، بھائی اللہ پوچھیں گے قیامت میں کہ میری نافرمانی ہو رہی تھی تم نے کیا کیا؟ ہم اللہ سے کہہ سکے اے اللہ ہم نے تو اپنے حد الامکان ہم نے روکا۔ تو یہ دینی غیرت ان کے ذمے تھی، اس لیے وہ روک رہے ہیں، اور ہمارے ذمے تو اللہ نے یہ فریضہ کیا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ قرآن نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اور قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اے امت محمدیہ، انسان بنا کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عزت عطا فرما کے اور ایمان دے کر اور قرآن اتار کر اور تبلیغ میں لگا کر یہ تمہیں یہ نعمتیں دی تھی، بتاؤ اس کا کیا حق ادا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کچھ دنوں معاملہ چلتا رہا۔ اچھا یہ ایمان والے جو روکنے والے تھے، اب یہ دیکھیں ان کی ایمانی غیرت۔ انہوں نے کہا بھائی جب تم مانتے نہیں، اس لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو عذاب آیا اور نافرمانی کہ وہ روکتے تو تھے لیکن کھانا پینا اور تعلق اور دوستیاں ویسے ہی رکھتے تھے جیسے کوئی بات ہی نہیں، بس ایک طرف زبان سے روک دیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہ کو کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر وہ نہ کر سکو تو زبان سے روکو، اور آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں اس کو برا جانو۔ اول جو ہے ہاتھ سے روکنے کا، پھر زبان سے، پھر جو ہے دل سے برا جاننا، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ انہوں نے ایمانی غیرت میں بھائی تم مانتے نہیں، اپنے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر لی۔ نہ تمہیں نافرمانی کرتا ہوا دیکھیں گے، تم مانتے ہی نہیں ہیں، نہ تمہارے ساتھ کھائیں پیئیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے کچھ عرصے ڈھیل دی، پھر ایسا اللہ کا عذاب آیا کہ جب انہوں نے صبح کی تو دیوار کے پیچھے روزانہ جب صبح ہوتی بچوں کے رونے کی آواز، صبح ہوتی برتنوں کے کھڑکنے کی آواز، صبح ہوتی تو دھواں اٹھتا ہوا نظر آتا کہ بھئی زندگی کے آثار شروع ہو گئے، نیند سے لوگ اٹھ گئے۔ تو ایک صبح وہ اٹھے تو بالکل خاموشی، بالکل سناٹا، بڑے حیران ہو گئی کہ کیا ہوا، جیسے کہ سانپ سونگ گیا ہو، سارے مر گئے ہوں۔ انہوں نے دیواروں کو توڑا تو دیکھا کہ ان کے وہ رشتہ دار اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اللہ نے ان کو دنیا ہی میں اللہ ان کو عذاب بھیجتے تھے،
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ میرے امت کے چہروں کو مسخ نہ کرنا اور پوری امت کو عذاب کے ساتھ ہلاک نہ کرنا۔ اب وہ بندر آئے اور اپنے ان رشتہ داروں کے پاؤں میں پڑے اور روئے۔ انہوں نے کہا بدبخت وہ بہت سمجھاتے تھے، اب تو معاملہ ہاتھ سے نکل گیا۔ تو بھئی دینی غیرت ان کے ذمے بھی تھی۔ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے اللہ نے ہمیں نبیوں والا کام دیا اور ساری انسانیت کی ذمہ داری۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، پسندیدہ امت ہو کہ سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ اور وہ انسانوں کی نفع رسانی وہ بھی اللہ نے بتا دی، وہ بھی انسانوں کے حوالے نہیں کی۔ تأمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ کہ یہ نیکی اللہ کا حکم ماننا یہ تمہاری فطرت میں ہے، یہ تمہاری خوشی کا ذریعہ ہے، یہ تمہاری زندگیوں میں خوشیاں لانے والی چیز ہے۔ ایک عالم نے بہت اچھی مثال دی کہ معروف کی مثال ایسے ہے کہ ایک انسان کسی موقع پر، خوشی کے موقع پر اپنی بیوی بچوں کے لیے دعوت کرنے کے لیے بہت اچھے کھانے لائے، پکوائے اور کھانے پکائے گئے، خوشبو دسترخوان بچھا اور اس پر بیٹھ گئے۔ اب کھانے لگے ہیں، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو بہت گہرا اور پیارا اور محبوب دوست اس کے گھر کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ ابھی کیا کہتا ہے، واہ واہ تمہارے آنے سے تو ہمارے کھانے کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ بیوی بچوں کے ساتھ بھی بہت خوشی کی بات ہے جب جگری یار اور محبوب اور رشتہ دار اور تم ہمارے کھانے میں شریک ہو گئے تو تمہارے کھانے کا مزہ۔ تو اسی طرح ایمان مومن کی زندگی میں اللہ کی نیکیوں کا حکام کا بڑھنا یہ اس کی خوشی کا ذریعہ بنتا ہے، یہ اس کی رونق کا ذریعہ بنتا ہے، یہ غموں کے دور ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو تأمرون بالمعروف، تم تو نیکی کا حکم کرنے والے ہو۔ کھایا تو بہت مزہ آیا، تمہارے آنے سے کھانے کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ اور بھائی برائی کی مثال ایسی ہے کہ یہی منظر ہے اور یہی کھانا ہے، اور وہ کھانا کھانے لگے ہیں، اتنے میں دیکھا کہ دیوار پر سے کچھ ڈاکو ہتھیار لیے ہوئے دھمکے اور ڈھاٹے انہیں باندھے ہوئے اور ہتھیار ان کی طرف تان لیے، تو سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ جو بھوک لگی ہوئی، تو مزہ تو دور کی بات ہے، بھوک بھی ختم ہو جائے گی اور گھگی بن جائے گی۔ تو یہ ہے نافرمانی جو انسان کی زندگی میں آتی ہے اور انسان کی زندگی کو کرکرا اور بے مزہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام یہ ہے، یہ نیکی کا حکم، اسی لیے تم بہترین امت ہو کہ نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا اور انسانوں کو اس کلمے کی طرف بلایا۔ سب سے بڑا علم اور سب سے بڑا خزانہ یہ لا الہ الا اللہ ہے، اور پھر اللہ کا دین، اللہ کے احکام انبیاء کرام اس پر ڈالتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے اب یہ دعوت والا کام اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ اور پھر ایمان کے بعد اللہ نے سب سے بڑی عبادت نماز ہمیں عطا فرمائی، اور 5 دفعہ نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اور یہ نماز کس لیے ادا کروائی جاتی ہے کہ تاجر کی جسم کے اندر تجارت میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی استعداد آ جائے، زمیندار کو اپنے زمینداری کے اندر اللہ کے احکام کو ماننے کی استعداد آ جائے، اس کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو اور اس سے اللہ کے نافرمانی اس کے سے صادر نہ ہو۔ دفتر والے کے دفتر میں امانت داری اس نماز کے ذریعے سے پوری آ جائے، قاضی کے فیصلے میں، اس کی قضا میں، فیصلوں میں اللہ کا حکم پورا ہو، وہ نماز کے ذریعے استعداد آئے گی۔ بادشاہ کی بادشاہت میں، بادشاہت کو جو اللہ نے جہاں اپنے مخلوق کے، اپنے بندوں کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دی، عدل قائم کرنے کی صفت آ جائے تو سب سے پہلے طاقت ایمان سے آئے گی، اللہ کی معرفت سے آئے گی، اور اس کے بعد نماز کو ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ جسم میں اپنے احکام کو پورا کرنے کی استعداد پیدا کریں گے۔ اس لیے ہماری دعوت کہ بھئی ہر ایک کو اپنے ایمان کو کمال تک پہنچانے کی دعوت دو، اور 100% لوگوں کو نمازی بناؤ، مردوں کو بھی نمازی بناؤ، عورتوں کو بھی نمازی بناؤ۔ اور پہلی نماز ایسی ہو کہ جو اللہ کے دربار میں پیش ہو
تو پہلی نماز ایسے کامل اور مکمل کہ اللہ خوش ہو جائیں، اس کے لیے ماں باپ کے ذمے کیا کہ پیدائش سے لے کر 12 13 14 سال تک ایسی تربیت کرو کہ پہلی نماز اللہ کے سامنے پیش ہو، خوش ہو، اور وہ سارا ثواب اس ماں کو اور اس باپ کو ملے گا۔ اس لیے پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں، کیونکہ دعوت ہے ایمان کے آنے کا ذریعہ، بچے کے کان میں سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ، اذان کے کلمات اس کے کان میں کہہ دیے جاتے ہیں، اور اذان کے ساتھ اقامت بھی دے دی جاتی ہے کہ اذان اور اقامت میں تو کوئی فاصلہ ہے، لیکن اقامت کے بعد نماز قائم کرنے میں کوئی فاصلہ نہیں۔ تو یہ اذان اور اقامت یہ تو تھوڑا فاصلہ مل گیا، لیکن اپنے اوپر نماز پڑھی جانے کی تیاری کرو کب وقت آ جائے۔ اس لیے آیا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح اللہ نے دے دی اور صبح عافیت کے ساتھ، تو تم شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام اللہ نے تمہیں دے دی تو صبح کا انتظار نہ کرو، ہر وقت تیار رہو کہ بلاوا آ جائے اور میں اللہ کے سامنے پیش ہوں، اللہ کے رسول بھی دیکھ کر خوش ہوں اور اللہ بھی دیکھ کر خوش ہوں۔ یہ ایمان نور ہے، نماز نور ہے، اللہ کے احکام نور ہیں، اور یہ سارا نور قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ آج دل کے اندر ہے، اور اس نور کی وجہ سے اللہ کے حکم پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی، اور قبر سے نکلنے کے بعد یہ نور انسان کے جسم پر ہوگا، اور یہ نور اس کے آگے آگے چلے گا۔ منافقین کہیں گے ٹھہر جاؤ، ہم تو اندھے اٹھائے گئے ہیں، تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ وہ کہیں گے نہ سمجھو، اس میں ہمارے نور سے تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ تو پیچھے سے نور ملتا ہے۔ وہ وہاں بھی نہیں سمجھیں گے، پیچھے سے مراد یہ ہے کہ دنیا سے لے کر آنا تھا، تم لے کر نہیں آئے۔ وہ پیچھے مڑیں گے، اور اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ کہ دنیا میں تو یہ منافقین اپنے کفر کو چھپا کر اور مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں سے اسلامی فائدے اٹھاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے درمیان حائل قائم کر دیں گے، اور ایسا حائل کہ آگے جہاں ایمان والا جا رہا ہے اللہ کی رحمت ہے، اور جہاں منافقین پھنس گئے وہاں اللہ کا عذاب ہے۔ فَضُرِبَ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ تو اللہ نے نماز جیسی عبادت عطا فرمائی کہ نماز میں تو اس کی تجارت بھی عبادت، اس کی زراعت بھی عبادت، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو عبادتیں ہیں، ایمان بنیاد ہے، لیکن مسلمان کی تو ہر چیز عبادت ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ کب؟ جبکہ اللہ کا دھیان کر کے اللہ کے حکم کی بنیاد پر آدمی ان چیزوں میں لگے، حتیٰ کہ کھانا کھانے بھی عبادت ہے۔ کیوں کہ کھانا اللہ نے فرمایا کولو۔ یہ فرق ہے مسلمان میں اور کافر میں کہ بھوک اس کو بھی لگتی ہے، بھوک اس کو بھی لگتی ہے، تو بھئی یہ ایمان بنانا اور اپنے کھانے پینے کو بھی عبادت بنانا، یہ سب سے پہلی اور سب سے ضروری اور سب سے اہم ہماری ضرورت ہے، تاکہ زندگی کا کوئی سانس بغیر عبادت اور اللہ سے کمائی کے بغیر گزرے نہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی فرما دیا اے ایمان والے، تم ناز کرو اپنی قسمت پر کہ ایمان دے کر تمہاری قیمت اتنی بڑی کہ تمہاری جان اور مال کے خریدار اللہ بن گئے، اور اس کا بدلہ اللہ نے جنت رکھی، اور اس کا بدلہ اللہ نے جہاں جہاں اپنی رضا رکھی، اور اللہ کی رضا تو جنت سے بھی بہتر چیز ہے۔ اور تم ناز کرو اپنے قسمت پر کہ تمہاری خوشی بھی تمہارے لیے اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اور تمہارا غم بھی جہاں اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کسی حال میں بھی اللہ کو نہیں بھولنا۔ کون ہے جو ہم میں سے کسی سے بات سنو غموں کی وہ پٹاری ہے کہ اللہ کی پناہ جہاں گھنٹوں ختم ہو جائیں اس کا قصہ ختم نہیں ہوگا، لیکن اس صبر کے مواقع کو جس میں اللہ کو ساتھ لے سکتے تھے، ہم نے دنیا کے رسم و رواج اور واویلا اور شکایت کی وجہ سے کتنے بڑے سرمایہ کو اپنے آپ سے ضائع کر دیا۔ کیونکہ دو ہی حالتیں ہیں، خوشی یا غمی، اس کے علاوہ تیسری حالت کون سی ہے؟ تو اے ایمان والے، تیری تو قیمت ایسی، تیری خوشی بھی ہے تیری کمائی کا ذریعہ، اور تیرا تو غم، خوشی میں شکر کرو گے تو نعمت ملے گی، اور غم پر صبر کرو گے تو اللہ کی معیت ساتھ ہوگی۔ ان اللہ مع الصابرین۔
اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر جن پر تکلیفیں آئیں، صبر کرنے والوں کو جب اللہ اجر دیں گے تو کسی نے کہا کہ اللہ کہیں گے ترازوؤں کو ہٹا دو، ان کے پلڑے محدود ہیں، صبر کرنے والوں کو تو بے حساب میں عطا فرماؤں گا۔ اس لیے بھائی یہ ہے ہمدردی اور خیر، اپنی جانوں پر بھی رحم کرنا، یہ نہیں کہ ہم دوسروں کی اصلاح اور دوسروں پر رحم کرنے کے لیے نکلیں، اپنی جانوں پر بھی رحم کرنا۔ اسی لیے دعا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ سب سے پہلے تو ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنی حیثیت کو نہیں سمجھا، تیری دی ہوئی زندگی کی قیمت کو نہیں سمجھا، کیا کمائی ہم کر سکتے تھے وہ کمائی ہم نے نہ کی۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اے اللہ ہم سے امت پر ظلم ہوا کہ اس پیاری امت کے بارے میں نہ ہم روئے اور نہ غم اور فکر کیا۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چند رونے والے امت کو مل جائے راتوں کو، اللہ اس امت کی کایا ہی پلٹ دے۔ حضور رویا کرتے تھے، حضور رویا کرتے تھے، حضور کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اور یہ اعزاز ہے کہ ہوں گے نہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے لکھ دیا اگر ہوئے تو پھر بھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز میں رو رہے ہیں۔ فرمایا گھر تشریف لائے اور کہا عائشہ چھوڑ، میں اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوں، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے روتے رہے روتے رہے روتے رہے، حتیٰ کہ حضرت بلال نے کہا اے اللہ کے رسول فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، اذان رات گزر گئی، اے اللہ کے رسول کیوں روتے ہیں؟ کہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو بھئی یہ وقت، یہ زندگی کتنی قیمتی دولت ہے جو اللہ نے دی ہے، اور ایمان کی حالت میں دی ہے، اور ہمیں حضور کی امت میں بنایا ہے، اور صرف ہمارے لیے عبادت نہیں، ہمیں تو اللہ نے دعوت والا کام دیا۔ جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ سے ایک عہد ہے، اور اللہ سے ایسا ہے اے اللہ میری جان اور مال اور میرے جو ہے خواہشات، سب جذبات اے اللہ تیرے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے حوالے کر دیا۔ اور محمد الرسول اللہ، یہ دوسرا وعدہ ہے اللہ سے، اے اللہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا، اور جب وہ خاتم النبیین ہے، آپ نے احسان کیا کہ 23 سال کے عرصے کے لیے محنت ان سے کروائی، ان کا تو حق تھا کہ آپ عرش پر شروع سے رکھتے، اور پھر آپ نے ان کو اپنے پاس بلوا لیا۔ اے اللہ ہم نے ان کو رسول مانا، اور ان کے ختم نبوت کی وجہ سے اے اللہ ہم ان کی محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر بقیہ زندگی اس پر گزاریں گے۔ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ سے عہد کہ تیرے احکام مانیں گے، اور محمد رسول اللہ پڑھتے ہی ساری نبیوں کی دعوت کا مجموعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رسول ہیں۔ اے اللہ وہ کام ہم نے اپنے ذمے لے لیا۔ محمد الرسول اللہ، جب تمہارے رسول اور رہبر اور رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حکم ہے کہ ان کی کامل اتباع کرو، صورت میں بھی ان کی اتباع کرو، سیرت میں بھی ان کی اتباع کرو، اور ان کی ظاہراً بھی اتباع کرو، اور قلباً بھی ان کی اتباع کرو، اور ان کے مقصد میں اور محنت میں بھی ان کی اتباع کرو، اپنی صلاحیتوں کو وہاں لگاؤ جہاں حضور نے لگایا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اے میرے امت فخر اور ناز کرو اپنی نسبت پر کہ اللہ نے تمہیں میرے ساتھ نسبت عطا فرمائی، اور پھر میرے لیے بھی قابل فخر چیز ہے کہ تمہیں میری امت بنا کر میرا کام سارے عالم کی ذمہ داری تمہیں دی، اتنی عظیم امت اللہ نے مجھے دی، میرے لیے بھی قابل فخر بات ہے۔ یہ بات دونوں طرف سے ہے، لیکن صدیوں سے یہ امت اس کام کو بھول گئی اور اپنے بھول کو بھی بھول گئی۔ دعوت بالکل چھوٹی نہیں، دعوت کا کام چلتا رہا لیکن محدود ہو گیا، اپنے اپنے دائروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، جس کے سے دین اب تک چلا۔ لیکن جو ذمہ داری جو امت جو شروع میں اٹھی تھی، 3 صدیوں میں اللہ نے 22 لاکھ مربع میل امت مسلمہ کو دے دی۔ یہ لو اے مکے والوں، تم مکے کے چھوٹے چھوٹے گھر، بہت چھوٹے چھوٹے گھر میرے دین کے لیے تم چھوڑ کر گئے، اب اس کا اجر تو اللہ آخرت میں دیں گے، اور آخرت کی جنتیں بڑی تمہیں ملیں گی۔ ہاں تم دنیا کے چھوٹے چھوٹے گھر گئے، لیکن میں نے تمہاری نسلوں کو 22 لاکھ مربع میل کی زمین دے دی، یہ لے لو۔ اللہ کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اور کیسے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اے انسان تمہارے ایک ایک عمل پر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت پر اڑتے ہوئے، جبکہ ہوا ان کو 1000 کلومیٹر کی رفتار سے آگے لے جا رہی ہے،
اور ہوا کا نظام خود بخود بغیر باڑی، بغیر شیشوں، بغیر ایئر ٹائٹ دروازوں کے اللہ کا ہوا کا نظام خود بخود ایسے کیا ہوا کہ جتنے بھی سوار ہیں ان سواروں کو یہ ہوا تکلیف نہیں دے رہی، وہ بے قابو نہیں ہو رہے، وہ گرتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ اتنی تیز رفتار، وہ تو بندے اڑ جائیں۔ اور یہ اللہ کی قدرت تھی۔ اور ایک آدمی نے دیکھ کر کہا سبحان اللہ، تو سلیمان علیہ السلام نے تخت اتروایا اور کہا ایمان والے، تیری سبحان اللہ کا ثواب یہ میرے باپ اور میری حکومت جب تک چلے گی اس سے زیادہ جو ہے اس کی قیمت ہے تمہارے سبحان اللہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جیسے آج کہتے ہیں کہ جی دنیا کو دیکھ کر چلو، اور آج کا زمانہ بدل گیا، ان کے قدم کا قدم ملا کر چلو۔ خاک وہ اندھے ہیں، وہ اللہ کا ان پر غصہ ہے، اللہ ان سے ناراض ہے۔ نماز میں تو کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کتنی رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، اے اللہ جن پر تیرا غصہ ہے اور جو بھٹک گئے ان کے راستے پر نہ چلا، اور دن میں آ کر کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ چلے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ دنیا کو دیکھ کر چلو، او بھائیو اللہ کو دیکھ کر چلو، اللہ کے رسول کو دیکھ کر چلو، اللہ کے دین کو دیکھ کر چلو، اور اس محنت کو دیکھ کر چلو۔ کہاں ہم نے اپنی زندگی کے سرمایہ کو ضائع کیا؟ اللہ نے یہ محنت عطا فرمائی ہے، بہترین امت قرار دیا گیا، اور بہترین ہونے کی وجہ بھی کہ تم دعوت والا کام کرنے والے ہو۔ اور جیسے پہلے عرض کیا جا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور وضو کیا اور مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے، آپ کا دل تو اللہ سے لگا ہوا تھا، جیسے اذان کے وقت جیسے کسی کو جانتے نہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ ذکر کرتی ہیں اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا، چھوٹی عمر تھی، چھوٹی عمر میں حافظہ جہاں تیز ہوتا ہے، تو جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مردوں میں سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرنے والے ہیں، عورتوں میں حضرت عائشہ، کہ حضور آئے کوئی بات نہیں کی، وضو کر کے چلے گئے۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے، اور میں دیوار سے کان لگا کر سننے کھڑی ہو گئی، اور احساس ہوا کہ آپ ممبر پر چڑھے ہیں۔ آپ نے ممبر پر چڑھتے ہی حمد و ثنا بیان کی اور کہا لوگو، صحابہ نے کہا، ایمان والے نے کہا لوگو، اللہ کا ارشاد سنا رہا ہوں، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ذمے ہے کہ نیکیوں کا حکم مسلسل کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، کیونکہ یہ کام اگر چھوٹ گیا تو وہ رب کریم اتنا ناراض ہو جائے گا جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جس نے تمہاری دعا کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ادعونی استجب لکم، اور جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، لیکن اتنا بڑا فریضہ جس کا تعلق کائنات کی بقا اور ساری انسانیت کی دنیا آخرت کے ٹھیک ہونے سے ہے، اس فریضے میں تم نے سستی کی تو وہ رب اتنا ناراض ہو جائے گا، وہ کہا تم دعا مانگو گے اور میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ اوہو، کہاں جائیں گے؟ کیسے رہیں گے؟ کیسے پنپیں گے؟ ہاں، کیا کر رہے ہیں اپنی جانوں پر؟ ادعونی قبل ان تدعو فلا اجیب لکم، تمہاری دعا کو، اور ہے کون اب؟ اے اللہ، سارے دروں سے جو امیدیں کاٹ کر، سب سے نا امید ہو کر، سب سے رخ موڑ کر اے اللہ تیری طرف رخ کیا، لیکن گناہ جرم ایسا کیا اللہ فرمائے کوئی دعا قبول نہیں۔ وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيَكُمْ، حضور فرما رہے ہیں اپنے جو ہے چچا داد بھائی سے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال زبان پر آئے تو اللہ سے مانگو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اس ارشاد کے بعد ہمارا کوڑا بھی، ہم گھوڑے پہ سوار ہیں، ہینٹر گھوڑے سے گر گیا یا نکیل گر گئی، او بھائی چلنے والے یہ کوڑا مجھے پکڑا دو، یہ سوال بھی نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ اس میں کیا ہے؟ سواری کو روکنا، اگر اترنا ممکن نہیں ہے بٹھانا، بٹھا کر اس کوڑے کو لینا اور پھر چلنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے سوال کرنے سے منع کیا، حالانکہ کوئی سوال نہیں ہے۔ تو وہ اللہ اور وہ نبی وہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ اتنا بڑا جرم ہوگا کہ تم مجھے پکارو گے، دعا مانگو گے، تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا، تم مجھ سے اپنی حاجت مانگو گے، تمہارا سوال پورا نہیں کروں گا، اور اس سے بڑی بات کہ سردار اور جو ہے وزیر اور بادشاہ
اور جو ہے بڑا آدمی لیڈر وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسے جو ہے غیرت والا ہوتا ہے، ان کو کوئی تکلیف پہنچائے تو کیسے وہ جو ہے مقابلے میں آ جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ جان دے دیتے ہیں یہ میری قوم ہے، یہ میرے ماننے والے ہیں، یہ میرے ماتحت ہیں، اور ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ دشمن تمہارے جسموں کو ادھیڑیں گے، تمہارے علاقوں کو لیں گے، عزتوں کو پامال کریں گے، اور تم اس کریم رب کو پکارو گے، لیکن اس کو اتنا ناراض کر دیا تم نے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم مدد کے لیے پکارو گے اور میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ تبھی اللہ کا شکر ہے اللہ نے زندگی ہوتے ہوئے ہمیں یہ محنت عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے اور یہ علم عطا فرمایا، اس میں یہ احکام عطا فرمائے، ایمان دیا، نمازیں اللہ نے عطا کی ہیں، اور سارے شعبوں کے مطابق اللہ نے احکام اتارے، اور صحابہ کرام نے کیسے علم عام کیا۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت معلوم ہے دوسرے کو پہنچا دو۔ کسی نے کہا کہ جی آپ بغیر علم کے دعوت دیتے ہیں، اور بھائی یہ تو ایک دعوت نہیں ہے، تو یاد دہانی ہے۔ اور پھر کیا کہ اللہ کا رسول تو کتنے علم کی ضرورت ہے، اللہ کا رسول تو یہ کہہ رہا ایک آیت معلوم ہو اس کو پہنچا دو۔ کیا تمہارے سامنے تمہارا بھائی آتا ہے اس کو کلمہ نہیں آتا تو کیا علم اس کو کلمہ سکھانے کے لیے پہلے جو ہے 20 سال مدرسے میں لگانے ہوں گے، پھر اس کو کلمہ سکھائیں گے؟ کیا بات کرتے ہو، کیا اعتراض کرتے ہو، کیا نہ سمجھے کی بات کر رہے ہو؟ اللہ کا رسول تو فرمایا ایک آیت معلوم ہے دوسرے کو بتاؤ۔ صحابہ کرام یہی تھے۔ اگر پورے علم کی شرط ہوتی پھر تو قرآن جب پورا ہوا اس کے بعد جو ہے تبلیغ کرنی چاہیے تھی۔ حضور صحابہ کرام تو ادھر کلمہ پڑھا اور ادھر دعوت شروع کی، مرد بھی عورت بھی۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ دیہات کی رہنے والی، مدینے میں آئی ہوئی تھی، وہ مکہ مکرمہ میں، اور حضور کا ابتدائی دور تھا اور مسلمانوں کو پیٹا جا رہا تھا۔ حضور سے ان کی ملاقات ہو گئی، ان کی اسلام لانے کا قصہ تو نہیں تفصیل، لیکن جب حضور پر ایمان لے آئیں اور لا الہ الا اللہ سے اللہ کی پہچان ہو گئی، یہی صحابہ کی خاصیت تھی کہ اللہ کو پہچان کر اب اللہ کے علاوہ انسان کسی کے سامنے جھکے اور اپنی زندگی کی صلاحیتوں کو کسی اور چیز کے لیے لگائے، تو یہ صحابہ کو برداشت نہیں تھا، یہ برداشت نہیں ہوتا تھا صحابہ سے۔ یعنی کوئی سختی میں نہیں، ان کی ہمدردی خواہی میں اور ان کی جو ہے ان کے فائدے میں صحابہ کرام اپنے اوپر تکلیفوں کو کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ عورت ذات ہے، اور کفار مکہ کے سردار تو ابو بکر جیسے اور بڑے بڑے صحابہ کو پیٹ رہے ہیں، اور کیسے حضرت بلال اور خباب پر ظلم کے پہاڑ، اور یہ ایک عورت ذات ہے، لیکن دین کا غم ایسا کہ انہی کے گھروں میں جا کر ان کو دعوت دے رہی ہے، اپنے ہم جنس عورتوں کو۔ ارے اللہ کی بندی، یہ نبی ہیں، کتنا بڑا کلمہ لے کر آئے ہیں، اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں، کہاں تم ان جہاں بتوں کی پوجا میں اور کہاں یہ انسانوں کے بنائے ہوئے غلط رسم و رواج میں یہ دعوت دے رہی ہے۔ اچھا پہلے تو ان کو پتہ نہیں لگا، لیکن بات کہاں چھپتی ہے، جب پتہ لگا تو وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے مکے کے کسی مرد کو نہیں چھوڑتے، یہ عورت ذات۔ لیکن بس اس بات نے ان کو ہاتھ اٹھانے سے روکا کہ وہ اجنبی ہے، باہر کی ہے، مہمان آئی ہوئی ہے، کہ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم اس کو مزہ چکھا دیتے، لیکن اب اس کا یہاں رہنا برداشت نہیں، کیونکہ دعوت جو ہے یہ اتنا بڑا کام ہے کہ شیطان اور شیطان کا ٹولہ جو ہے ان کو یہ دعوت پسند نہیں، کیونکہ ان کو باطل کو توڑنے کے لیے یہ دعوت ہی اللہ دیتے ہیں۔ ہاں اپنی زندگی بنا لو، اپنے گھر بیٹھ کر اللہ اللہ کرو، بہت ایمان میں تقوی میں آگے ہو جاؤ، اس سے باطل کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حضرات انبیاء کرام کی نبوت والی ذمہ داری ملنے سے پہلے یہ گواہ ہے یہ زندگی ان کی کہ کیسی پاکیزہ زندگی تھی۔ کسی ایمان والے کی وہ پاکیزہ زندگی ہو نہیں سکتی جو انبیاء کی تھی، معصوم، لیکن اس سے کسی کی زندگی نہیں بدل رہی۔ اللہ کی یہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو سب کو ہدایت دے دیں، لیکن ہم نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، نبی کی دعوت لے کر آئے گا اور کلمے کی دعوت لے کر پھرے گا، اور باطل اس کے مقابلے میں آئے گا اور وہ اپنے سارے زور لگائے گا۔ باطل والوں کے پاس سارے نقشے ہیں، اور میرے نبی کے ساتھ میری مدد ہے۔ میرے نبی کے ساتھ کس کی مدد ہے؟ اور اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے، اللہ ہمیں خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اے ایمان والو ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے
تو کیا اللہ ہماری مدد کی ضرورت جو ہے محتاج ہیں دین کو زندہ کرنے کے لیے؟ اس اللہ نے تو اپنے بیت اللہ کی حفاظت ابابیل پرندوں سے کی۔ ابرہا جو اصل حبشہ کا تھا اور بہت طاقتور کی حبشہ اور افریقہ سے نکل کر یہ یمن کو بھی اس نے اور یہ حجاز کا بھی علاقہ اسی کے تحت آتا تھا، اور اس نے جب بیت اللہ کے بارے میں سنا، جاہل تھا، کافر تھا، تو بیت اللہ کو گرانے کے لیے چل پڑا اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا۔ عربوں کے ہاں سب سے بڑا جانور اونٹ تھا، ہاتھی انہوں نے کبھی دیکھے نہیں تھے، کہتے ہیں 40 ہاتھی تھے اس کے لشکر میں، اور جو سب سے بڑا ہاتھی سدھایا ہوا، زبردست اس نے سدھایا ہوا تھا۔ دیکھو اللہ نے انسان کو ایسا بنایا، 6 فٹ کا انسان اور جناب 80 کلو کا انسان یہ ہزاروں کلو کے ہاتھی کو کیسے قابو کر لیتا ہے؟ ایک بچہ 100 اونٹوں کی قطار ہے اور نکیل بندھی ہوئی ہے، ایک بچہ پہلے اونٹ کے نکیل کو پکڑ کر چلتا ہے اور 100 اونٹ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ یہ بچہ جو ایک انسان، ایک اونٹ کے جبڑے کی مار اور ایک لات کی مار ہے یہ انسان۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کس نے مسخر کیا؟ ایک بہت بڑے شہ سوار تھے، گھوڑے سوار، وہ کہنے لگے مولوی صاحب اللہ نے گھوڑوں کی قسمیں بھی کھائیں اور اللہ نے گھوڑوں کو انسان کے تابع بھی کیا، گھوڑا پتہ نہیں کتنے سینکڑوں انسانوں سے زیادہ طاقتور ہے، ایک گھوڑا کتنے انسانوں کو ختم کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کے تابع کیا ہوا ہے۔ تو وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا اور اس کو اللہ نے ذکر فرمایا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، دیکھو اپنے رب کو، کیا آپ نے دیکھا نہیں کتنی قدرت والا ہے کہ کوئی بیت اللہ کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی انسان ایمان والا تھا ہی، مکے والے بھی چھوڑ کر چلے گئے، اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کیسے کی؟ تو اللہ اپنے دین کی حفاظت کر رہا ہے، اور اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے دے، لیکن تمہیں دینے کے لیے تمہارے ایک ایک بول کی قیمت، تمہارے ایک ایک قدم کی قیمت، تمہارے ایک ایک بھوک کی لہر کی قیمت، تمہارے ایک ایک پیاس کی لہر کی قیمت اور تمہارا تھکنا، یہ سب اتنی بڑی نیکی ہیں کہ ترازو کے پلڑے میں نہ آ سکیں۔ میں نے تمہیں اس بات کا حکم دیا۔ اللہ کر سکتے ہیں، اگر اللہ چاہیں سب کو ہدایت دے دیں، لیکن تمہیں نوازنے کے لیے، اور تم حضور کی امت میں ہو، تو اللہ کہتے ہیں جب مکے والے بھی چھوڑ کر چلے گئے، بھائی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ان کے فوجی ظالم فوجی ہیں، مکہ خالی، اور جب وہ پہنچا جو ہے اس وادی محسب تک، اور کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب، ان کے کیونکہ وہ ظالم تھا جو بیت اللہ کو گرانے آئے، تو وہ لوگوں کا کہاں خیال کرے گا، بستیوں کو اجاڑتے ہوئے اور ان کے جو ہے مالوں کو ضبط کرتے ہوئے کہ ہم فوج والے ہیں ہمارے، تو عبد المطلب کے اونٹ بھی اس کے کسی فوجی نے جو ہے ہتھیار لیے اور شاید چرواہے کو قتل کر دیا۔ اب یہ سردار تھے، معزز تھے، یہ ابرہہ کے پاس پہنچے، وہ سمجھا کہ شاید یہ صلح کا پیغام یا کہ اپنے بیت اللہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے، جب وہ بیٹھے کہا دیکھو میرے اونٹ تمہارے فوجیوں نے لے لیے، میرے اونٹ واپس دلا دو۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میں کس لیے آیا ہوں؟ کہ ہاں، کہ تم اس بیت اللہ جس سے اتنی محبت کرتے ہو، اس کی حفاظت کی تو بات تم نے کی نہیں، تم اپنے اونٹ کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ کہا میں اونٹوں کا رب، عربی میں رب کہتے ہیں مالک کو، کہ میں اونٹوں کا رب ہوں، مالک ہوں، اس لیے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس بیت اللہ کا بھی ایک رب ہے، وہ اپنی قدرت سے اس کی حفاظت فرمائے گا، وہ اپنی قدرت سے اس کی حفاظت، اللہ چاہیں تو اپنے دین کی حفاظت کریں گے جب تک اللہ نے باقی، ہمارے لیے کیا ہے، حفاظت اللہ کر رہے ہیں، پھیلائیں گے اللہ، ہدایت اللہ دیں گے، لیکن ہمارے بولوں کی قیمت، ہمارے ایک ایک پیسے لگانے کی قیمت، ہمارے ایک ایک قدم کی قیمت، ہماری ایک ایک بھوک کی لہر کی قیمت، پیاس کی لہر کی قیمت، بہنے والے قطرے کی قیمت، حتیٰ کہ جو غبار ہم پر پڑے گا اس کے ایک ایک ذرے کی وہ قیمت کہ اللہ جنت کی خوشبو بنا کر ہمیں واپس لوٹا دیں گے۔ اور اللہ کے راستے میں دین کی محنت کرنے والا کہ تمہارے تو گھوڑے کی لید اور پیشاب کو بھی تمہاری نیکیوں میں تولا جائے گا، وہ قیمت ہو گئی تمہاری۔ اللہ نے وہ ہمیں دین دیا ہے، وہ نبی دیے ہیں، وہ جو ہے محنت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ اس کے قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر آدمی خود فیصلہ کرے کہ جتنا میں نے تبلیغ میں وقت لگایا، کیا جیسے لگانا چاہیے تھا ویسے لگا سکیں، تو بھائی کب ہوش میں آئیں گے؟
اور کتنی زندگی باقی ہے، کیا اس کی ہمیں ضمانت ہے ہمارے پاس؟ اس لیے بھائی بقیہ زندگی میں کہا انما الاعمال بالنیات، اللہ کا معاملہ اور قبولیت نیت کے ساتھ۔ اس لیے حاجی صاحب فرماتے تھے ہم ایسے کمزور کہ اس کام کو مقصد بنا کر سب سے آگے رکھ کر اور باقی کاموں کو پیچھے رکھ کر کرنے کی آج تک ہم نے نیت ہی نہیں کی۔ کچی پکی نیت ہے، کچی دیکھیں گے حالات کیسے ہوں گے۔ اور بھائی کیا دیکھو گے جب اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ کہہ رہے میں تمہاری مدد کروں گا، وَيَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اور جب اللہ تمہاری مدد کرے کوئی چیز تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ اور اللہ وعدہ کر رہا ہے لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، مجھ پر ضروری ہے، مجھ پر واجب ہے، حالانکہ اللہ پر کوئی کام واجب نہیں۔ اور یہاں اللہ البتہ ضرور بضرور اللہ مدد کریں گے اس انسان کی جو اپنے جان اور مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلا۔ کیا ہے دین کی مدد؟ وقت فارغ کر لو، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، مسلمانوں کو بڑی حکمت سے اور ان کو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کے دین کی عظمت بتلاؤ، احکام کی طرف بلاؤ، اور اللہ کے دین کی محنت پر رکھا۔ اللہ کے ورکر، یہ سیاسیوں کے ورکر اپنے گھر والوں کو بھول کر اور ان کی گاڑیوں پر پھرتے ہیں اور جناب اللہ ان کے ایک آدمی کی طرف بلاتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے اس میں ہزار کمیاں ہیں۔ ان سے کہا جائے کہ بھئی تم اپنے بچوں کا انتظام کیوں، کہ نہیں میں فلاں لیڈر کا ورکر ہوں اور میں جہاں کیا میں اس کی طرف بلا رہا ہوں، تو اس کی طرف بلانے کی وجہ سے میرے کھانے پینے کی ذمہ داری اس پر ہے، حالانکہ اس کو اپنی زندگی کا پتہ نہیں، اس کو اپنے رزق کا پتہ نہیں، اس پر اعتماد کر کے پورا دن گلا پھاڑتے ہیں کہ ہمارا لیڈر ایسا ہے ایسا ہے، جھوٹی تعریف کرتے ہیں۔ اور بھئی اللہ کی بڑائی بیان کرنا آج اس سے ہم تھک جاتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں اپنی طرف بلانے والا بنایا اور ایسی شان سے بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہے ہیں یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، وہیں اللہ ہر ایمان والے کو بھی فرما رہے ہیں تمہاری زندگی کا بھی مقصد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو ہارون علیہ السلام کے لیے، کیونکہ اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن نبوت والا کام باقی ہے، عظمت وہی ہے، نبی تو کوئی نہیں آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کی اور سارے احسانات گن دیے۔ اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی اس امت کو جس کو میں نے چھانٹ کر تمہارے لیے بنایا، تمہاری رسالت اور نبوت کے بعد وہ آئیں گے اور ان کو ہم نے ایمان دیا، ان کو بتا دو کہ میری زندگی کا راستہ اور مقصد اللہ کی طرف بلانا ہے، تو تمہارا بھی یہ کام ہے، مردوں کا بھی یہ کام ہے، عورتوں کا بھی یہ کام ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اور کس عزت کے ساتھ اللہ اپنے قرآن پاک میں، کیونکہ جس قرآن کے کوئی حرف کو مٹا نہیں سکتا، اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اللہ نے ذمہ لیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے یہ ذکر اپنے حبیب کی امت کے لیے اتارا۔ کتنی بڑی بات، پہلی قوموں کی کتابیں صرف نبی کے پاس ہوتی تھی اور نبی کو یاد ہوتی تھی، باقی جب کتاب میں کوئی مسئلہ دیکھنا پڑتا تو اس کتاب کو کھولنا پڑتا تھا، تلاش کرنا پڑتا تھا، وہاں سے پھر نبی بتاتا تھا۔ اور اس امت کے لیے بچے کے دل میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ 6 سال کا بچہ قرآن کا حافظ، اللہ اکبر، 6 سال کا بچہ، اور عربی نہیں، عجمی بچہ، پنجابی بچہ، اردو والا بچہ، تھائی لینڈ والا بچہ، چینی زبان والا بچہ، وہ قرآن کا حافظ ہے۔ اور قرآن کے صرف الفاظ نہیں ہیں، قرآن کے تو مخارج بھی ہیں، قرآن کے تو حرکات بھی ہیں، قرآن کے تو شدات اور مدات بھی ہیں۔ انعمتا اس کا الگ معنی ہے اور انعمتا اس کا الگ معنی ہے، انعمتا اس کے الگ معنی ہے اور انعمتوں کے الگ معنی ہے۔ ان سب صرف الفاظ یاد نہیں کرتے، حروف یاد نہیں کرتے، ان کے مخارج بھی یاد ہوتے ہیں، ان کی حرکات بھی یاد ہوتی ہیں، ان کے شدات اور مدات بھی یاد ہوتے ہیں۔ شد نہ کرنا یہ غلطی شمار ہوتی ہے، مد نہ کرنا یہ غلطی شمار ہوتی ہے، حرکت بدل دینا یہ غلطی، اردو میں تو حرکتیں ہیں ہی نہیں، یہ صرف الفاظ یاد۔ اللہ نے آسان نہیں کیے، قرآن کے الفاظ کو ان کے مخارج کے ساتھ، ان کی حرکتوں کے ساتھ، ان کے شدات اور مدات کے ساتھ اللہ نے سینوں میں محفوظ کیا۔ کیوں کہ یہ امت قرآن والی ہے اور قرآن کو دیکھ کر زندگی گزارے گی۔ اور آج ہم دیکھیں کہ قرآن کو کتنا حصہ ہم نے دیا ہوا، کتنی اس کی تلاوت کرتے ہیں، کتنا اس کا درس سنتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں کتنے احکام زندہ کرتے ہیں، اور سب سے بڑا حکم یہ دعوت والا کتنا ہم اس پر کر چل رہے ہیں۔
کس کس جہاں تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ ہم، پورا ہی جسم جو ہے وہ داغدار اور زخمی ہو گیا ہے، وہ جو ہے مرہم کے روئیاں کہاں کہاں میں رکھوں، تن ہما داغ داغ شد۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سارے یہ جو ہیں یہ عزتیں عطا فرمائی، اتنا بڑا کام عطا فرمائی، بہترین امت قرار دیا۔ تو اس پر تو جو زندگی اس کے خلاف گزری، کتنا بڑا ہمارا اپنی ذات پر ظلم اور نقصان، کتنا امت مسلمہ کا نقصان جو حالات آ رہے ہیں، کیونکہ حالات کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ، اور کتنا 5 ارب انسانیت جو جہنم کا ایندھن ہے، باوجود یہ کہ دنیا میں کتنی ترقی کر لی، اطمینان چیز کی کوئی نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ پاگل خانے ان کے بھرے ہوئے، خودکشی ہیں وہ کر رہے ہیں، بے چین وہ ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ انہی ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، اور آج ہم اپنی جگہ پر جمے ہوئے۔ تو بھائی اب پچھلی کوتاہی پر بھی رو کر اللہ سے معافی مانگنا، اور اللہ کا شکر ہے ابھی زندگی کے سانس باقی ہیں، آئندہ کی زندگی میں اس کام کو مقصد بنا کر کرنا، اس کا ہم عزم کر لیں۔ تو بھی کرتے ہیں عزم انشاءاللہ۔ ہاں، حاجی صاحب نے ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کام کے لیے جان دینا آ جائے، اس مبارک کام کے لیے، کیونکہ اس کام کا تعلق میری ذات سے نہیں، میرے کنبے کے ساتھ نہیں، میرے خاندان اور قوم کے ساتھ نہیں، میری زبان والوں کے ساتھ نہیں، میرے ملک اور علاقے والوں کے ساتھ نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ اس کام کا تعلق ہے۔ اس کام کا تعلق پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ۔ کبھی جان دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کے تقاضوں کو ہم اپنی جان اور کاروبار اور گھر کے تقاضوں پر مقدم کر لیں، کہ جب بھی کوئی تقاضا، اس لیے فرمایا کہ جب نکلنے کے لیے کہا جائے اور جہاں بھیجا جائے، جتنے وقت کے لیے بھیجا جائے، جتنے خرچے کے لیے خرچے کا مکلف بنا کر بھیجا جائے، اور جس کے ساتھ بھیجا جائے، جب ہم میں وہ صفت آ گئی تو پھر اللہ ہدایت کا سورج طلوع کریں گے۔ پھر یہ نہیں کہ سہ روزے کی جماعت نکلی اور جماعت نے بڑے منتیں کی اور بہت ہاتھ پاؤں مارے، چلے اور 3 چلے کی جماعت نکل گئی۔ یہ تو بہت چل رہا ہے کام، اللہ اپنے فضل سے، وہ بھی اللہ اپنے فضل سے نکال رہے ہیں۔ مقصود تو 7 ارب انسانیت کی قسمت بدلنا، کہ قوموں کی قوموں کا، اور فوجوں کی فوجوں کا، اور ملکوں کی ملکوں کا گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آنا ہے، اور وہ موقوف ہے اس مجمع کی ان قربانیوں پر، کہ جب ہم اپنے تقاضوں کو، گھر کے تقاضوں کو، ذاتی تقاضوں کو، کاروبار کے تقاضوں کو مؤخر کریں گے، کام کے تقاضوں کو مقدم کریں گے، جب آواز لگائی جائے، جب بھیجا جائے، جس کے ساتھ بھیجا جائے، جتنے وقت کے لیے بھیجا جائے، جتنا مال لگ جائے، ہم تیار ہیں، پھر اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائیں گے۔ تو کون کون ان تقاضوں، ان صفات کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے؟ بھائی کون کون تیار ہیں؟ کون کون تیار ہیں؟ اے اللہ، ہم نے تو دل سے نیت کر لی، آپ ہمارے رب ہیں، اس کے لیے قبول فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں تربیت بھی میں کروں گا۔ اے عیسیٰ، تمہارے بعد ایک امت آئے گی، ایسی صفات والی ہوگی، ایسا ان کا ایمان ہوگا، ہر نعمت کے ملنے پر دل اور زبان سے اور عملاً سب سے پہلے اللہ کا شکر ان سے ادا ہوگا۔ ہاں، وہ اس نعمتوں کی خوشنمائی میں لگ کر اللہ کو بھولیں گے نہیں، سب سے پہلے دل میں بھی اور زبان پر بھی اور عمل میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور ہر ناگواری کے آنے پر یہ ناگواری میرے رب کی طرف سے آئی ہے، یہ سر میں درد جو ہوا ہے اور یہ بخار جو ہوا ہے، فلاں نے مجھے جو بات کہہ دی ہے، فلاں ساتھی کی طرف سے، اپنوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے، یا جان اور مال میں نقصان، یہ میرے رب کی طرف سے آیا، اس نے بھیجا ہے، اور وہ میری بلندی اور مجھے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ، کوئی شکایت نہیں، کوئی واویلا نہیں، میں تیری تقدیر پر راضی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں بے حساب اجر دوں گا، اور جو ہے میری معیت تمہارے ساتھ ہو گئی۔ اس لیے مسلمان کا تو کوئی لمحہ کمائی سے خالی ہے نہیں۔ تو بھائی پچھلی کوتاہی سے معافی مانگنا، یہ ہمارا جرم ہے، اور پھر امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا، اور پوری انسانیت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی تشکیل دینا۔ جب ہم نے نیت کر لی تو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے عیسیٰ، یہ ایمان ان میں ہوگا، اور یہ صفت کہاں سے آئے گی کہ میں اپنے علم میں سے علم دوں گا جس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، اور اپنے حلم میں سے حلم دوں گا کہ جس کی بنیاد پر یہ چیزیں ان سے ظاہر ہو رہی ہیں۔
تو کون تربیت کرے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کس نے کی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کافروں کے بیچ میں، بت پرستوں کے بیچ میں کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی، میرے رب نے زندگی کے سلیقے اور آداب ایسے سکھلائے کہ سب سے بہترین، اور تم میں یہ اخلاق آ گئے تو یہ روم اور فارس کی حکومتیں اپنے شاہی سلیقوں اور اندازوں کو بھول کر تمہارے نبی کی سنتوں پر آ جائیں گی۔ ہاں، اللہ کو اپنے نبی کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت پسند ہے، اور اللہ ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کتنا بڑا امر، بھئی میرے نبی ہیں، ان کی ادائیں مجھے پسند ہیں، انہوں نے مجھے راضی کر لیا، بس اتنا نہیں۔ اے میری امت، اس نبی کی اتباع کر لو، اس نبی کی بات کو مان لو۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ان کو بتا دو، اگر تم اپنے رب سے جو خالق اور مالک اور سب کچھ دینے والا ہے، اگر اس سے محبت کرتے ہو، کیونکہ انسان احسان فراموش نہیں ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ اس محبت کی نشانی یہ ہے کہ تم میرے حبیب جیسے بن جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب کی سیرت میں، صورت میں، غم میں اور فکر میں اور محنت اور مقصد زندگی میں اتباع کر لو۔ کیا ملے گا انعام؟ کہ اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اور جس کو اللہ محبوب بنا لے ساری کائنات میں ان کی محبت ڈال دیں گے۔ یہ ایمان اور اعمال کا سرمایہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، اور اللہ نے کائنات کو شعور دیا ہے کہ وہ ہر انسان کے ایمان اور اعمال کے سرمایہ کو دیکھتے، جیسے دنیا کے فوجی بیجوں سے اور دنیا کے جہاں یہ وکیل ہے اور یہ اتنے گریڈ کا افسر ہے، یہ بریگیڈیئر ہے اور یہ جنرل ہے اور یہ فیلڈ مارشل ہے اور یہ کپتان ہے، ان کے اور یہ سپاہی فلاں عہدے کا ہے، ان کے عہدوں سے ہم پہچان کر ان کے سامنے معاملہ کرتے ہیں۔ تو کائنات کو شعور ہے، اس مٹی کو، اس زمین کو بھی، ان درختوں کو بھی، ان ریت کے ٹیلوں کو بھی، اور ان پہاڑوں کو بھی، اور ان دریاؤں کو بھی، اور جنگل کے درندوں کو بھی شعور ہے کہ یہ کتنے ایمان اور اعمال کا سرمایہ لے کر پھر رہا ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، تو ہم اس کو تکلیف دینے کے بجائے اس کو فائدہ دینے میں استعمال ہوں گے۔ اور صحابہ کی زندگی اس کے لیے گواہ ہے۔ ایک جنگل میں آتے ہیں جو ہاتھیوں سے اور چیتوں سے اور بھیڑیوں سے اور شیروں سے، سانپ اور بچھوؤں سے بھرا ہوا ہے، کچھ نہیں کرتے، اعلان کر دو ہم اللہ کے نبی کے نمائندے، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، 3 دن کی مہلت خالی کر دو۔ انہوں نے دیکھا ان کے نور کو، 3 دن میں خالی کر دیا۔ اسلامی تاریخ ہے کہ دریاؤں پر آئے، کشتی کوئی نہیں، دریاؤں کو کہا کہ ہم اللہ کے نمائندے، اللہ کا پیغام، دریا سمجھ گئے اور دریاؤں پر گھوڑے ڈال دیے، وہ ایسے اوپر چلے کہ جب دریاؤں کو پار کیا تو پانی نے ان کے کھروں کو بھی گیلا نہیں کیا تھا۔ یہ تاریخ ہے ہماری، یہ تاریخ ہے ہماری، اور یہ ہمارے مائیں اور ہماری دادیاں، ان کی تربیت ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ نے ان کو بھیجا علم کے لیے، چھوٹے بچے تھے اور یتیم، سب سے پہلے تو ان کی بینائی چلی گئی، اور ماں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا عالم بنے، اللہ کے سامنے ایسی روئی کہ اللہ نے بینائی واپس کر دی، اللہ نے ان کی بینائی واپس کر دی، اور ایسی تربیت کی امام بخاری بنے۔ تو بھئی یہ ہمارا ماضی ہے جو 200-300 سال میں ہم سے چھپایا گیا، اور اس کو پیچھے کر کے پتہ نہیں کیا کتابوں میں لکھ کے ہمیں بتایا گیا، ہم اپنے بچوں کو وہی پڑھا رہے ہیں کہ دنیا سے یہ ہوگا، سورج سے یہ ہوگا، ہواؤں سے یہ ہوگا، لوہے سے کیا ہوگا۔ یہی ہے جہالت کا نشہ جو آج چڑھا ہوا ہے کہ جاہل ہوتے ہوئے سمجھتے ہو کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے فرمایا جہالت کے نشے سے بچو۔ علم کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو جاننا، قدرت کو جاننا، اللہ کی صفات کو جاننا، رحمت کو جاننا، اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو جاننا، جو ذمہ داری دی ہے اس کو جاننا، یہ ہے علم۔ تو بھئی اللہ کا شکر ہے کہ زندگی باقی ہے اور اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، تو اب اگلی زندگی میں عزم اور ان صفات کے ساتھ رہنا۔ تو سب تیار ہیں انشاءاللہ اس کے لیے؟ تو اس کے لیے بھئی پہلی نشانی، اس مجمع میں سے جن ساتھیوں کے 4 مہینے نہیں لگے وہ تو کھڑے ہو کر اپنے آپ کو 4 مہینے کے لیے پیش کریں، اللہ کو دکھا دیں، اللہ کو دکھا دیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ذات سے زیادہ جانتے ہیں. پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال کو بنانے والے، چلانے والے، پیدا کرنے والے، رزق دینے والے سب اللہ ہیں. ماشاء اللہ. بھئی یہ ساتھی کھڑے رہیں، تھوڑی دیر کھڑے رہیں. اللہ کو دکھا. اے اللہ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ہم نے پیش کیا اپنی اس یعنی کمزور سی حالت کو اور بقیہ وقت کو اور بقیہ مال کو. باقی تو ہم اپنی خواہشات میں لگا چکے. ہم نے اپنی حیثیت سے دیا. آپ اپنی شان کے مطابق قبول فرمائیں. اللہ تربیت فرمائیں. اچھا بیٹھے ہوئے یقیناً کہ 4 مہینے لگے ہوئے، تو بھئی ان کے لیے اگلا میدان ہے کہ ہر سال 4 ماہ نقل و حرکت میں 8 ماہ اپنے مقام پر یہ بھی کھڑے ہو جائیں. بھائی یہ بھی کھڑے ہو جائیں، یہ بھی کھڑے ہو جائیں. بقیہ زندگی تو دے دیں اللہ کو، بقیہ زندگی تو دے دیں اللہ کو. اے اللہ اس کام کے لیے مشورے کے مطابق اور جو اصول آداب ہیں اس کے مطابق ہم زندگی کو گزاریں گے تاکہ ہدایت کا سورج طلوع ہو اور اللہ انسانیت کے لیے فیصلے فرمائے ہدایت کے. تشریف رکھیں بھائی.